بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ خیبر کا۔ قلعہ نام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہودی نطاط کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ وہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ وہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی اور نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا اور 3 دن تک محاصرہ کیے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے اگر کہا کہ اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں۔ یہ رات میں نکلتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی۔ اس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہودی حسن بن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ بھی ایک قلعے کا نام تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبہ شہزور جانباز یہودی یک کے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے پہلے حصے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہودیوں کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہودیوں پر سخت دباؤ ڈالا۔ یہ قلعہ کیونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بند نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعے کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، اس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے بھی چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطاط اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ غزوہ خیبر کا ذکر ابھی جاری ہے۔ فما علینا الا البلاغ۔